الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل الرحمن ودا صدق الله العظيم وَأَنْبَتَ مُحَمَّدٍ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وصحبه سيدنا مولانا محمد البارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبیب اللہ. اے اسلام بھائی بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر احسان، اس نے ہمیں جمعہ مبارک کا دن نصیب کیا اور آج مسجد میں آنے کی توفیق دی. ربیع الثانی کا پہلا جمعہ مبارک قرآن مجید احادیث رسول سے ولایت کی شان اور شان غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں گے. ربیع الثانی کا مہینہ 11 تاریخ 11ویں شریف امام الاولیاء شہنشاہ بغداد قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، جو میں نے آپ کے سامنے کریمہ تلاوت فرمائی. رب العالمین نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. جب ساری مخلوق خوف زدہ ہوگی ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا. جب ساری مخلوق غم زدہ ہوگی ان کو کوئی غم نہیں ہوگا. یہ ہے اللہ کے ولی. ولایت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ولایت عامہ، دوسری ہے ولایت خاصہ. ولایت عامہ کی دلیل بھی قرآن مجید سے ملتی ہے، ولایت خاصہ کی دلیل بھی قرآن مجید سے ملتی ہے. ولایت عامہ کا سبب اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے، اللہ ولی ہے تمام ایمان والوں کا. جو ایمان والے ہیں اللہ ان کا ولی ہے. یہ ہے ولایت عامہ کہ اس میں ہر ایمان والا شامل ہے جس کے پاس ایمان ہے، جو مومن ہے. دوسری ہے ولایت خاصہ کہ رب کرام نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل الرحمن ودا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے ہیں، صالح عمل کرتے ہیں. وہاں بات ختم کی صرف ایمان تک، یہاں پر حاجیہ کے بعد وعملوا الصالحات نیک عمل کرتے ہیں، صالح عمل کرتے ہیں. سیجعل الرحمن ودا، ان قریب رحمان ان سے محبت کرے گا، خدا ان سے محبت کرے گا. دنیا میں بھی ہر آدمی کا اپنا اپنا مزاج ہے. کوئی آدمی کسی سے محبت کرتا ہے اس کا اپنا مزاج ہے، ضروری کہ دوسرا آدمی اس سے محبت کرے. ہر آدمی کی اپنی چوائس، اپنے انتخاب، جس سے بھی محبت کرے. مگر خدا جس سے محبت کرے، خدا جس کو اپنا محبوب بنا لے. رب کے رات میں جبریل کو کہتے ہیں حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما، دونوں صحابہ کرام سے روایت بخاری مسلم شریف کی حدیث کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے، جب کسی کو اپنا ولی بناتا ہے، جب کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے جو ولی کرتا ہے جو ولی فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، فلاں علاقے میں رہنے والے بغداد کے شہر میں رہنے والے شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں محبت کرتا ہوں، بھی محبت کرتا ہے. پھر جبرائیل ان سے محبت کرتا ہے. پھر زمین کو حکم ہوتا ہے کہ جبرائیل اب پوری مائے زمین پر اعلان کرتے کہ فلاں بندے سے خدا محبت کرتا ہے، تم بھی
محبت کرو. پھر یہ نظام آسمان میں ہوتا ہے. آسمان کے مخلوق بھی آسمان کو تھامنے والے فرشتے بھی آسمان میں رہنے والا فرشتے بھی اس بندے سے محبت ہے جس سے خدا محبت کرتا ہے. دنیا میں یہ اصول ہے جب آدمی جس سے محبت کرتا ہے روٹی کی فلاں آدمی اس سے محبت کرے, مگر اللہ کہہ رہا ہے جس سے میں محبت کروں میری مخلوق بھی اس سے محبت کرے گی. اور یہ دلیل ہے کہ آج لوگوں نے بغداد دیکھا نہیں, شیخ عبدالقادر جیلانی کا روزہ مبارک دیکھا نہیں, مگر ان سے محبت کرتے ہیں. دنیا کے جس کونے میں چل جاؤ وہاں کو شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی سے محبت کرنے والے بندے ملیں گے. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اذکر کو کیا تھا. خدا کا فرمان ہے, خدا کا حکم ہے, فاذکرونی اذکرکم, تو میرا ذکر کرو میں تیرا ذکر کروں گا, تو میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. یہ چرچا ہے کہ آج خدا کی مخلوق ان سے محبت کرتی ہے. امام الاولیاء شیخ صاحب گولڑا پیر مہر علی دامت برکات والے ایک مرتبہ بہت فرید کا شکر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک پر دعوت پاک پر تشریف اس وقت گھوڑے پر سواری ہوتی تھی. آج کے دور کے جدید سوار گھوڑا سوار ہوتا, گھوڑے پر سوار تھے, راستے میں گاڑی میں آپ کی لگام پکڑ گھوڑے کی لگام پکڑ کے آپ کو روکا, سوال کیا کہ اللہ کا حکم ہے میرا ذکر کرو یا میرے رسول کا ذکر کرو یا میری قرآن مجید کی تلاوت کرو. یہاں لوگ آ کر ہاتھ پاؤں خرید ہاتھ پاؤں نعرے لگاتے ہیں, نعوذ باللہ غیر خدا کا ذکر کرتے ہیں. یہ شرک ہے. خدا کا حکم ہے یا میرا ذکر کرو یا میرے رسول کا ذکر کرو یا قرآن مجید کی تلاوت کرو, مگر یہاں کے لوگ غیر اللہ کا نام لیتے ہیں. یہ شرک ہے. اب نے قرآن مجید پڑھا ہے, اس نے کہا ہاں میں قرآن کا حافظ ہوں. آپ نے میں دوسری سی بار کی آیت ہے, خدا کا فرمان ہے فاذکرونی اذکرکم, تو میرا ذکر کر میں تمہارا ذکر کروں گا. خدا نے انسان کو بندے کو زبان دی ہے, زبان سے کرے گا ذکر, مگر خدا جو ہے وہ زبان پاک ہے. خدا کس طرح بندے کا ذکر کرے گا؟ تو خدا کا ذکر یہ ہے, خدا خدائی میں اپنی مخلوق کے دل میں ان کا ذکر ڈال دیتا ہے. وہ مخلوق آ کر اللہ کے بندے کا ذکر کرتے ہیں. یہ اذکرکم کے جلوے ہیں کہ آج لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں, ان کا نام لیتے ہیں. فاذکرونی اذکرکم, دنیا میں جنہوں نے اللہ کو یاد کیا, اللہ کا ذکر کیا, اذکرکم جلوے ہیں کہ لوگ آج ان کا ذکر کرتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں. کی حدیث آیت مبارکہ سے بھی ثابت ہوگی. شیخ بغداد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شہنشاہ بغداد شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولادت بھی اعلیٰ, آپ کا حسب نسب بھی اعلیٰ. مختصراً آپ کی ایک بات کہ آپ نے فرمایا کہ میں علم حاصل کرتا کرتا کتب بن گیا ہوں. آپ کے سوانح حیات, آپ کی تعلیمات سے میں سبق ملتا ہے کہ پہلے علم حاصل کریں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم حاصل کرنے کے لیے بغداد شہر میں گئے, کافی عرصہ آپ علم حاصل کرتے رہے. ایک تاجر وہاں جا رہا تھا, ان کے باپ کی والدہ محترمہ نے چند درہم دیے کہ میرا بیٹا وہاں پڑھتا ہے, اس کا نام عبدالقادر جیلانی ہوگا, یہ جتنا درہم جو ہے ان کو دے دینا. اللہ کا ولی, اللہ کا بندہ شہر بغداد پہنچا, اس نے ادھر ادھر اس علاقے میں پہنچے جہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے. 3 دن آپ کو ڈھونڈتا رہا اور آپ نہ ملے. آخر موالنی جس اس کے پاس جتنا اس کے مال رزق تھا, جس طرح اس کے پاس خرچہ تھا, وہ بھی ختم ہو گیا. 3 دن ہو گئے, تھک بھی گیا, مگر عبدالقادر جیلانی آپ کو نہ ملے. یہاں تک 3 دن کے بعد ایک مسجد میں بیٹھ کر وہ کھانا کھا رہے تھے. عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3-4 دن سے بھوکے تھے. بھوک کی حالت یہ تھی کہ مسجد میں آپ بیٹھے تھے, جب وہ آدمی کھانا کھاتا تھا آپ اس کو دیکھ کر آپ کا منہ ہلنے لگ جاتا تھا, مگر آپ نے ان سے سوال نہیں کیا, اس کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے. اس آدمی کو ترس آیا آپ پر, یہ بچہ ہے, نوجوان ہے, مسجد میں بیٹھا ہے, اس کی بھوک کی حالت یہ ہے کہ جب میں کھانا کھاتا ہوں اس کے منہ میں یوں سمجھنے پانی آ جاتا ہے, اس کو بھوک لگی ہے, بھوک سے پیاسا. آپ نے اس بندے نے آپ کو بلایا, آپ میرے ساتھ کھانا کھا لیں. اس نے جب کھانا کھانا شروع کیا, عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کو علم نہیں تھا کہ عبدالقادر جیلانی ہے, مگر یہ کوئی بچہ ہے, نوجوان ہے.
کھانا کھاتے وقت آپ نے اس سے پوچھا تو کہاں سے آیا؟ اگر میں بغداد سے آیا ہوں، ایک بوڑھی عورت نے مجھے درم دیے تھے، اگر میرا بیٹا عبدالقادر جیلانی پڑھتا ہے اس کو دے دینا، میں 3 دن ڈھونڈتا رہا ہوں، بیٹا مجھے نہیں ملا، آخر میں اس کے پیسے دیے، سامان کھانے والا دیا جو میں کھا رہا ہوں۔ آپ نے شکر الحمدللہ پڑھا کہ یا اللہ 3 دن کے بعد میں اپنے ہاتھوں کمائی کھا رہا ہوں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں کھلائے، حلال کمائی میری ماں نے جو بھیجا تھا، میری والد محترمہ نے جو دیا تھا وہ میں کھا رہا ہوں۔ اس آدمی سے کہا کہ میں عبدالقادر جیلانی ہوں، تو اس نے وہ 10 درہم اس کے حوالے کی۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ خودداری کا عالم یہ تھا کہ آگے ہاتھ نہ پھیلائے۔ وہ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ 40 سال عشاء کے اس سے صبح کی نماز پڑھی۔ 1000 سال پہلے کی روایت ہے کہ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ بھی علم حاصل کر رہے تھے، طالب علم تھے، 11 ربیع دن کو آپ کہتے ہیں، وہ بھی علم حاصل کر رہے تھے۔ آپ کے 2 ساتھی عبداللہ ابن سعید اور ابن سکا، یہ 3 دوست تھے، 3 طالب علم تھے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کر رہے تھے۔ ان کو علم پتہ چلا کہ بغداد کے کنارے میں ایک بابا رہتا ہے، اللہ کا ولی ہے، کہ وہ لوگ کو مختلف باتیں بھی کہتا ہے، مختلف کرامات بھی دکھاتا ہے، تو فیصلہ کے لیے جا کر ان کی زیارت کر کے 3 آدمی عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن سعید، ابن سکا، یہ 3 طالب علم قرآن و حدیث کے طالب علم اس بزرگ کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ابن سکا نے کہا بڑا عالم، بڑا ولی بنا پھر رہا ہے، میں جا کے اسے ایسا سوال کروں گا کہ وہ سوال کا جواب نہیں دے سکے گا۔ عبداللہ ابن سعید دوسرا جو آپ کا ساتھی تھا، اس نے کہا میں اللہ کے ولی کے پاس جا رہا ہوں، سوال کروں گا، مجھے امید ہے میں سوال کا جواب وہ دے دے گا۔ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں صرف اللہ کے ولی کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ان سے فیض و برکات حاصل کروں گا، اللہ کے ولی کی زیارت کروں گا، ادب احترام و روز خاطر رکھا۔ یہ 3 آدمی اللہ کے ولی کے پاس پہنچے، وہ بزرگ تھا، صاحب کرامت تھا، 1 منٹ میں غائب ہو جاتا تھا، پھر واپس آ جاتا تھا، مختلف کرامت۔ جب وہ پہنچے تو اللہ کا ولی سامنے آیا، وہ بھی اللہ کا ولی تھا، بابا تھا، بزرگ تھا۔ اس نے ابن سکا سے کہا، ابھی ابن سکا بڑا نہیں تھا، ابن سکا سے کہا تو اللہ کے ولیوں کا امتحان لیتا ہے، اللہ کے ولیوں کی توحید کرتا ہے، آج تو عالم ہے مگر تیری موت کفر پر آئے گی۔ پہلے خبر دے دی، آج تو عالم ہے، دین کا علم حاصل کر رہا ہے مگر تیری موت کفر پر آئے گی۔ عبداللہ ابن سعید سے کہا کہ تو طالب علم ہے، تو عالم سے سوال کرنے کے لیے آیا ہے، تجھے اللہ اتنی دولت دے گا کہ دولت تمہیں تو غرق ہو جائے گا، دولت تجھے مستقر کر دے گی، اللہ کے ذکر سے غافل کر دے گی۔ تیسرے نمبر پہ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عبدالقادر جیلانی کی خدا تجھے امام الاولیاء بنائے گا، تیری مہر سے ہدایت ملے گی، جب تک تیری مہر نہیں لگے گی کوئی ولی نہیں بنے گا۔ اس واقعے سے اولیاء کرام کی توہین جس نے کی تھی، اس نے کہا کہ کفر کی موت مرے گا، دوسرے نے کہا کہ دنیا کی دولت میں مستقر ہوگا۔ جس نے ولیوں کی ادب احترام رکھا، عبدالقادر جیلانی سے کہا کہ تو نے خدا اتنا مقام دے گا، اتنی عزت عظمت دے گا کہ تیری مہر سے ولی بنے گی، جب تک تیری مہر نہیں لگے گی کوئی ولی نہیں بنے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبیوں میں جو مقام امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اسی طرح اولیاء میں عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے۔ جس طرح نبیوں میں ہمارے نبی کا مقام عزت عظمت فضیلت ہے، اسی طرح اولیاء میں مقام شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کا۔ یہ پیر کا پیر کی کہانی سنیے، امام الاولیاء شاہ صاحب بغداد قطب رحمانی شیخ عبدالقادر جیلانی ولیوں کا احترام کیا تھا، تو خدا نے وہ مقام دیا۔ آپ بغداد کی مسجد میں خطاب کر رہے تھے، ہر ولی کی قدم پر، ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے، آپ کی مہر سے ولی بنتا ہے۔ وہ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرنے کے لیے شہر مطاف میں طواف کر رہے تھے۔
طواف کرتے وقت پتھروں پر اپنا سر رکھا، خدا کی بات میں وجود دلا کی یا اللہ کل قیامت کے تو مجھے نبی نہ اٹھانا، تیرا تو سامنا کرنا رہا تھا کہ نہ تیری مخلوق کا میں سامنا نہیں کر سکتا، تیرا سامنا رہا تھا کہ نہ تیرے سامنے پیش ہونا رہا تھا، ان کی بات میں تیری مخلوق کا بھی سامنا نہیں کر سکتا، کل قیامت کے دن گناہ اتنے ہیں کہ مجھے نبی نہ اٹھانا۔ اتنے رو رہے ہیں کہ مطاف میں طواف کرنے والے لوگوں میں رحم آیا، یہاں تک ایک آدمی نے طواف چھوڑ کر شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ایک آدمی طواف چھوڑ کر کھڑا ہو گیا، اس بندے کا اس نوجوان گناہ زیادہ ہے، جب وہ توبہ سے اللہ کے خوف سے آنسو بہا کر فارغ ہو کر جانے لگے تو لوگوں نے دیکھا حاضر شیخ عبدالقادر جیلانی، وہ وقت کا غور شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ، یہ آپ کا خوف خدا تھا، یہ تقوی کا عالم تھا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد میرے امام سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بلایا اور وصیت کی، آج سے 1000 سال پہلے کے جنید بغدادی ہے، اس سے 1100 سال پہلے کے سری سکتی ہیں، ان کے مرشد بھی ہیں اور رشتے امام بھی رکھتے تھے، سری سکتی رحمۃ اللہ نے بلایا، جنید بغدادی کو وصیت کی کہ جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے شہر بغداد میں دفن نہ کرنا، ہو سکتا ہے میرے گناہوں کی وجہ سے شہر کی زمین مجھے قبول نہ کرے۔ سید سخت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں حیران ہو گیا، اتنا عالم اتنی فضیلت، وصیت یہ کہا ان کے خوف خدا کا عالم تھا، تقوی کا عالم تھا۔ ربیع ثانی کا مہینہ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو ملا، جو مثال ہے آپ کا عرس مبارک ہے، یہ مہینہ میں اس بات کا ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم اولیاء کرام سے محبت کریں، اولیاء کرام کا دامن سمیٹ کے رکھیں۔ رب کے نام سے فرمائے اللہ کے ولی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہے، جب اولیاء کے ولی کے بارے میں شخص آتا ہے تو مجلس میں جاتا ہے، چاہے جس نیت سے بھی ہے خدا اس کی وجہ سے ان کو بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ہر ایمان والے کا، یہ ولایت عام۔ دوسری ہے ولایت خاصہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے عامل الصالحات نیک عمل کرتے سیجعل الرحمن ودا، ہم قریب رحمان ان سے محبت کرے گا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ فرائض کے علاوہ نوافل کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک خدا نے فرمایا جب میرا قرب حاصل کر لیتے ہیں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، ہاتھ اس کو ہوتے ہیں قدرت خدا کی ہوتی ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے آنکھیں بن جاتا ہوں، یہ خدا کے انوار و تجلیات ہوتے ہیں اس بندے کا۔ جب بندہ مستغرق انواع الہی میں آ جاتا ہے تو کام بندے کا ہوتا ہے، قدرت خدا کی ہوتی ہے۔ اگلے جمعے پہ شاہ غوث اعظم کا ذکر ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اولیاء اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھی